وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جی آج ہمارا جو ٹاپک ہے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل، یہ ہم نے پڑھنا ہے. ہم نے پہلے غزوہ خندق پڑھی اور اس کے بعد جب ہم نے بیچ میں یہ پڑھا کہ غزوہ خندق کے دوران جو یہود قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہوں نے بہت زیادہ غداری کی تھی اور ان کی اس غداری کا پھر ان کا غداری کی وجہ سے ان کا انجام یہ ہوا کہ ان کے اگینسٹ بھی کاروائی کی گئی، جو کہ غزوہ بنو قریظہ کے نام سے ٹاپک تھا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ ان کے جا کے ان کا جو قلعہ تھا اس کے پاس جا کے محاصرہ کیا گیا، لیکن وہ ان میں مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا اور عورتیں اور بچے جو ہیں ان کی یرغمالی ہو جائے گی، اور یعنی ان کو ملک یمین کی حیثیت سے ان کو لے لیا جائے گا اور سارا جو ان کا مال ہے وہ غصب کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو غزوہ بنو قریظہ کہتے تھے. لیکن کچھ اور بھی لوگ تھے جو اس ساری کاروائی میں شامل تھے، جنہوں نے قبائل کو ملایا اور مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے بہت زیادہ انہوں نے چالیں چلی تھی، تو ان کے اگینسٹ بھی ظاہر کاروائی کرنا ضروری تھی، ان کا کلا کما ہونا بھی ضروری تھا. انہی میں سے ایک یہ شخص تھا ابو رافع سلام، جو کہ خیبر میں تھا. یہود جو تھے خیبر میں، آپ کو پتہ یہود کی بہت زیادہ پاپولیشن تھی، اور وہاں پہ انہوں نے بڑا اپنا گڑھ سا ایک بنایا ہوا تھا، اور وہاں کے یہ ایلیٹس میں سے تھا، یعنی جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، جن کی کافی سے ہوتی ہے. تو اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا یہ سارے لوگوں کو ملا کے تو مدینہ کے اوپر حملہ کرانے میں. تو اس کا بھی پھر قتل کیا گیا، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اور یہ 5 ہجری کا ہی واقعہ چل رہا ہے جس میں غزوہ ہوا تھا، غزوہ احزاب. میرے پاس پیج نمبر 239 پر ہے ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل ذی الحجہ 5 ہجری میں. یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا. رئیس یعنی وہی جو عمرا میں سے ہوتے ہیں نا. اور ان بڑے مجرمین میں سے ایک تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورغلانے اور لانے کا کام کیا تھا. یعنی he was also amongst those. جس طرح ایک وہ تھا نا حیی بن اخطب تھا، جس کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا بھی پھر معاملہ قریظہ کے ساتھ ہی ہوا، تو اس کو بھی قتل کیا گیا تھا بنو قریظہ کے ساتھ ہی، کیونکہ وہ بھی بہت پیش تھا یہ سارا کام کرنے میں. تو اس نے بھی یہی کام کیا تھا ابو رافع سلام نے، کہ اس نے بھی جماعتوں کو ورغلانے کا کام کیا تھا. چنانچہ جب مسلمان احزاب سے یعنی غزوہ خندق سے اور بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے، تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے، تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا تھا ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کریں. یہ کعب بن اشرف اگر آپ کو یاد ہو، یہ وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی تھی اور پھر اس کو صحابہ کرام نے قتل کیا تھا، ہے نا. یہودی تھا اور شاعر تھا، یہ بہت ہجو کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی بہت بڑا دشمن تھا یہ بھی. تو اس کو بھی پھر قتل کیا گیا تھا، پڑھ چکے ہیں آپ یہ پہلے. بہرحال اس کو اوس نے کیا تھا. تو اب یہ بنو خزرج کے لوگ تھے جو چاہ رہے تھے کہ ہم مل کے اس شخص کو، یہ جو ابو رافع سلام جس کے بارے میں ہم پڑھیں، اس کو بھی قتل کریں. کیونکہ دیکھیں ونس اگین آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ایسے کوئی پولیس کے محکمے، عدالتیں یہ نہیں ہوتی تھی. تو ظاہر ہے یہ ڈیسیجن جو بھی اسلامی طاقت جو اس وقت، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام تھے اسلامی حکومت کے، تو ان کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ اسی طرح لاگو ہوتے تھے جس طرح آج جو ہے قانون ہے، پولیس ہے یا عدالتیں ہیں. تو ظاہر ہے جب کوئی ایسی کاروائی کرے گا کسی ملک کے اگینسٹ، تو اس کے اگینسٹ پھر بعد میں کچھ سٹیپ تو لیا جائے گا نا. تو یہ اسی طرح کے سٹیپس ہیں. ان کے بارے میں یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ تو کوئی غیر قانونی کاروائیاں ہیں یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سٹارٹ مسلمانوں نے تو نہیں کیا نا، یہ یہود کی طرف سے سٹارٹ ہوا تھا. تو جو اس حملے میں شامل تھے جس طرح سے بھی، ان کے خلاف پھر ظاہرہ کاروائی تو کرنی تھی نا. تو یہ اس کاروائی کا ایک حصہ ہے. آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کی قانونی کاروائی ہی تھی جو کہ اب ان مجرموں کے اگینسٹ کی جا رہی تھی.
بہرحال اب جو بنو خزرج کے 5 لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اگینسٹ کریں گے یہ کارروائی. پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی جس قلعے میں یہ رہتا تھا سورج غروب ہو چکا تھا. ان کے قائد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی ان 5 بندوں کا بھی ایک لیڈر تھا جن کا نام یہ تھا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اندر جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلہ اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو سکوں. اب ظاہر ہے 5 کے 5 لوگ تو قلعے میں نہیں داخل ہو سکتے تھے نا. میں نے آپ کو بتایا نا یہود جو انہوں نے اپنی گڑیاں اور قلعے بنائے ہوئے تھے اپنے آپ کا، یعنی بڑا انہوں نے حفاظت کا ایک طرح کا بندوبست کیا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں اسی طرح کی زندگی تھی، قبائلی لڑائیاں اور اٹیکس ہوتے رہتے تھے، تو انہوں نے اپنا بندوبست اس طرح سے کیا تھا. اور خیبر کے علاقے میں ان کے نا کافی سارے قلعے اور گڑیاں تھی. تو اس نے کہا کہ میں اکیلا جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا بہانہ کروں کہ مجھے اندر جانے کی کوئی یعنی اجازت مل جائے نا. سارے تو اندر جاتے تو ظاہر پاسبل نہیں تھا کوئی ایسا بہانہ کرنا. اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ کے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں. اس زمانے میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے نا. سو یعنی کہ ہی از پریٹینڈنگ ایز اف ہی از امنگسٹ دیم، یعنی جیسے قلعے کے اندر کا کوئی بندہ ہے اور وہ باہر اس طرح بیٹھ کے نا قضائے حاجت کے لیے باہر آیا ہوا، اس طریقے سے منہ پہ کپڑا ڈال دیا انہوں نے. تو جو پہرے دار تھا، قلعے کے اوپر پہرے دار بھی ہوتے تھے حفاظت سے، اس نے زور سے پکار کے کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جا، ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کو یہی لگا، وہ ہیلا ان کا کامیاب ہو گیا کہ اس نے یہ سمجھا کہ شاید اندر کوئی بندہ ہے قضائے حاجت کرنے. لوگ ظاہر گھروں سے باہر ہی جاتے ہوتے تھے، تو اس نے ان کو کہہ دیا کہ آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں. تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہ اس طریقے کی اسٹریٹجی کی کہ اندر جا کے وہ چھپ گئے. یہ تو ظاہر قلعے کا جو پہرے دار تھا وہ تو باہر ہی رہا. اب جب وہ لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لی اور دروازہ کھول دیا، یعنی چابیاں لی، دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو، کہ جب میں واپس اندر سے کاروائی کر کے اس کو مار کے باہر آؤں تو دروازے سے باہر نکلنے میں مجھے آسانی ہو. اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا. ادھر جاتے ہوئے جو دروازے کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں. یعنی جس طرح وہ جا رہے تھے نا اس کے گھر کی طرف، اس کے کمرے کی طرف، ان دروازوں کو بند کرتے جاتے تھے. باہر کا دروازہ انہوں نے کھلا رکھا ہے تاکہ میں کہیں سے پھلانگ کھلوں کے بھاگنا چاہوں تو میرے لیے آسانی ہو، لیکن اگر میرا کسی کو پتہ چل جائے تو میرے پیچھے آتے ہوئے ان کو تھوڑی سی ہرڈل ہو، آسانی سے میرے تک پہنچ نہ سکے، تاکہ اگر لوگوں کو ان کے آنے کا پتہ چل جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ اس کو قتل کر لیں ابو رافع کو. جب اس کے ہجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہے کہاں پہ. ٹھیک ہے. یعنی ایک بندہ نہیں تھا وہاں پہ، زیادہ لوگ تھے. لہٰذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع. اس نے کہا کون ہے؟ انہوں نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی. یعنی جب ان کو پتہ چلا نا، کیونکہ زیادہ تر عورتیں بچے بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا پتہ لگا دوں. آواز دی تو اس نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے جا کے زور سے تلوار کی ضرب ادھر لگائی، لیکن چونکہ خود ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی. کہ ظاہر بہت مشکل کام تھا نا کسی یہود کے قلعے میں گھسنا اور اس طریقے سے اندر سنیک ان کرنا. تو بہرحال وہ تھوڑے سے خود بھی یعنی اتنے زیادہ اپنی طاقت میں یا اتنی زیادہ ہوش و حواس میں نہیں تھے، بہت زور کی وہ ضرب نہ لگا سکے، لیکن بارہ ضرب لگی. اس نے زور کی چیخ ماری، وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے. آپ دیکھیں ہیلے پر ہیلا کری جا رہے ہیں، دشمنوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے اس طرح کا کر سکتے ہیں. جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ یہ تو اس کے اوپر اتنی زیادہ زور کی نہیں لگی اور اسٹل الائیو، تو وہ خود باہر چلے گئے بھاگ کے. اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ آپ ایک دم اٹھ کے کوئی لیمپ آن کر لیا، کوئی سوئچ آن کر لیا. اندھیرا ہوتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا. ٹھیک ہے. چراغ لوگ بند کر کے سوتے تھے. اچھا، وہ خود باہر چلے گی اور اب باہر سے آواز دے رہے ہیں ایز اف somebody is asking کہ بھئی کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ کیونکہ قلعے میں تو ظاہر اندر اور بھی لوگ ہوتے تھے نا. تو اس نے کہا لہٰذا انہوں نے آواز دی ابو رافع. اس نے وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آیا. کہا ابو رافع یہ کیسی آواز تھی؟ یعنی انہوں نے یہ دوسرا ہیلا کیا. اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے مجھے ابھی اس کمرے میں تلوار مار دی ہے.
انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ باہر سے آواز دی جسٹ ٹو ٹیل ہم کہ جیسے میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارا حال پوچھنے, اندر سے کوئی یہود بن گئی وہ آئے. اور پھر جب ان کو پتا چلا کہ اچھا ادھر لیٹا ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دوبارہ اس کے پر تلوار لگائی, کیونکہ اندھیرا تھا نا, تو وہ خون میں لت پت ہو گیا. لیکن ابھی بھی وہ قتل نہیں ہو سکا, اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبائی اور وہ پیٹھ تک جا چلی گئی. یعنی اب اس کو صحیح طریقے سے انہوں نے مارا. اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے, یعنی آہستہ آہستہ وہ کھولتے کہ باہر نکلے. چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور. انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں تو پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے گر پڑے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی. کیونکہ وہی بات ہے کہ ظاہر اندھیرا ہوتا تھا نا, روشنی اس طریقے سے نہیں ہوتی تھی, تو پاؤں ان کا جو ہے نا سلپ ہوا اور وہاں سے گر گئے. لیکن ابھی بھی آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ اب جو میں کام کرنے نکلا اس کو پورا کر کے جانا ہو, تو انہیں اپنی پگڑی کا جو کپڑا تھا نا اس سے اپنا پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ رہے. مورخ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں. عبداللہ بن عتیق نے جان لیا کہ وہ مر چکا ہے, لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی. ٹھیک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعے کو بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پھیرا اور انہیں ایسا لگا کہ جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعجاز, خاص معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی پہ ہاتھ پھیر دیتے یا کسی پہ لعاب دہن لگا دیتے تو وہ تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی. بہرحال اس طریقے سے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر ان کے حکم سے ہی یہ سارا معاملہ ہوا تھا. لیکن آپ اس میں دیکھیں جو اسباق ہمیں تھوڑے ملتے ہیں نا, ایک تو یہ کہ جب کوئی ذمہ داری لی ہے نا کسی کام کی, کسی کام کو شروع کرنے کی, تو پھر ہر ممکن کوشش کرنی ہے اس کو انجام تک پہنچانے کی. بیچ بیچ میں چھوڑ کے چلے نہیں جانا, جس طرح ہوتا ہے نا بعض لوگ ایک کام کیا ادھورا چھوڑ دیا, دوسرا کام کیا اس کو بھی ادھورا چھوڑ دیا. ایسے نہیں, ذمہ دار ہونا چاہیے ایک مسلمان کو, کیونکہ آپ نے ایک طرح کا عہد کیا ہے نا جب آپ کوئی ذمہ داری اٹھاتے ہیں. تو اب یہ 5 لوگ ادھر گئے تھے, 5 کا تو اندر جانا پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے ایک تو یہ بھی ہے کہ ایسے ٹائم پہ جب کبھی کچھ اس طرح کی سچویشن ہو جائے نا تو اس میں یہ لڑائی جھگڑے نہیں ڈال دینا چاہیے کہ نہیں ہم ساروں نے کرنا ہے, ہم ساروں نے کرنا ہے. حکمت سے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر ایک بندے کے ذریعے وہ کام کرنا زیادہ آسان اور پاسبل ہے تو پھر اسی طرح سے اس کو کرنے دینا چاہیے, اور جو بھی اس کی ذمہ داری لے رہے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. اور اس بندے کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اب ان کو چوٹ بھی لگ گئی ہے لیکن وہ اپنی ہر ممکن کوشش, بہت زیادہ ان کی اپنی جان کا بھی رسک تھا اس میں, پکڑے جاتے کچھ بھی ہو جاتا. اور لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنی تھی. تو اللہ پہ توکل جو ہے نا اس میں وہ بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے, اور ایک ذمہ داری کا احساس بہت زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر معاملے کا فہم اور شعور ہونا بھی بہت ضروری ہے, تبھی آپ کام کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اور پھر ایک اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیسا بھی مشکل وقت ہو اس میں اپنے حواس قائم رکھنا. اب اگر حواس قائم نہ رکھتے تو اس طرح کی اسٹریٹجی تو نہیں اپنا سکتے تھے نا, کہ ان کا تو یہ تھا میں جاؤں گا اور اس کو مار دوں گا, لیکن اس نے جو ہے وہ اس کو فرسٹ ٹائم پہ نہیں مار سکی, اس نے آواز نکالی تو یہ فوراً ایک دم باہر کی طرف بھی اور وہاں سے ہیلا کر کے اسے پوچھنے کہ تم ٹھیک ہو, اور کسی نے کہا, اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اپنے حواس جو ہیں وہ قائم رکھیں. بعض دفعہ ہوتا ہے نا جیسے آپ کے سامنے کسی کو چوٹ لگ گئی ہے, اپنے آپ کو چوٹ لگ گئی یا بچے کو چوٹ لگ گئی, تو ایک دم سے واہ ویلا کرنے کی بجائے یا ہو ہا کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی کنٹرول نہیں کر پاتے, یعنی کوئی میڈیکل ریزن اگر ان کے ساتھ تو ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ ویسے ہی خام خواہ میں ہم لوگ نا ہو ہا زیادہ شروع کر دیتے ہیں, بالخصوص عورتیں جو ہیں, تو اس کو بھی تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے اپنے اوپر. اور آپ ایسے وقت میں کوئی دعا پڑھ لیں اپنے لیے, یا ویسے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمت حوصلے والا جو ہے وہ دل اور تقویت جو ہے وہ دل کو عطا کرے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن, مطلب اس طرح کی ابھی کوئی سچویشن تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو نہیں آتی, لیکن ہم نے اس سے اپنی زندگی کے لیے جو لیسنس لینے ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جو بھی ہم نے دیکھی. اپنے حواسوں کو قائم رکھیں, جو ذمہ داری لی ہے اس کو ایک تو پلاننگ کے ساتھ کریں, اور پھر اس ذمہ داری کو انجام تک ضرور پہنچائیں, چاہے مشکل کام ہے چاہے آسان ہے. ذمہ داری لی ہے تو پھر اب اس کو پورا کرنا ہے.
ٹھیک ہے. اور فوری فیصلہ کرنا، یہ جو حکمت ہوتی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے جو ہر ایک کو نہیں ہوتی. صحیح وقت پر بر وقت فیصلہ کرنا، صحیح فیصلہ کرنا، فوری صحیح فیصلہ کرنا، تو اس کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت اور علم جو ہے وہ عطا کرے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ایک اور ہیں، ان کی گرفتاری کا ذکر ہے، سید سمامہ بن اسال کی گرفتاری. یہ اب اگلا 6 ہجری ہے، لیکن کو اتنا بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا. پچھلا ذی الحج 5 ہجری تھی، اب اس سے اگلا ہی مہینہ ہے. جو میں آپ کو بات کر رہی تھی نا کہ ہر کچھ عرصے کے بعد زیادہ گیپ ہی نہیں آتا تھا، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا. سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے. چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلی. یہ مسلمہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے حکم پر یہ نبی، ظاہر وہ بھی دشمن تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریعہ کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے بنی بکر بنی کلاب کی تادیب کے لیے بھیجا تھا، یعنی ان سے سرزنش کے لیے. سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں سمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے. جا تو وہ کسی اور کام سے رہے تھے، لیکن ساتھ ان کو پکڑ کے لیا اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس طرح سے دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو، کیا تمہاری سوچ ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد میرے نزدیک تو خیر ہے، اگر قتل کرو تو ایک خون قصاص والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا. ظاہر اب اس وقت اپنی جان ان کی خطرے میں تھی نا، تو انہوں نے ساری چیزیں آفر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی، اگرچہ دشمن تھا، جان کا دشمن تھا، مارنے کی نیت سے آ رہا تھا، اپنے نرغے میں ہے، اپنے قبضے میں ہے، اس کو ستون سے باندھا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کے نا، یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سوچنے کا موقع دیا. دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی، تیسرے دن پھر یہی سوال جواب ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھیں جانی دشمن تھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ظاہر وہ تو فوراً حکم کی تعمیل کرتے تھے، انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے غسل کیا، مسلمان ہو گئے. یعنی اب آپ دیکھیں نا، تھوڑا ٹائم دیا نا دشمن کو. انہوں نے اب وہ آبزرو کر رہے ہیں، اخلاق بھی دیکھ رہے ہیں. غالباً وہاں پہ انہوں نے اذانیں بھی سنی ہوں گی، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا، کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ان کو ستون سے باندھا ہوا، تو یقیناً ان کو کوئی کھانا پینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا ہوگا. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایک تو ہوتا ہے نا، اذان، قرآن، یہ سب چیزیں بھی انسان کے دلوں پر اثر ڈالتی ہیں. پھر اچھا اخلاق، اچھے عادات و اطوار، تو ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ خام خواہ کی دشمنی ہے، ورنہ یہ تو مطلب یہ سب لوگ خیر پر ہی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، واللہ روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، معاذ اللہ، لیکن آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے چہروں سے اب زیادہ محبوب ہو گیا ہے. اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک اب آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ، پہلے آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا. سبحان اللہ. وہی بات ہے، جس کے دل میں پھر تھوڑی خیر ہو اور تھوڑا ہدایت کا عنصر ہو، اور جس میں بہت زیادہ اس طرح کی دشمنی، تکبر، انا نہ ہونا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. یعنی جب انہوں نے دیکھا تو وہ خام خواہ کی انا میں نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو انہوں نے اپنا آپ کو تبدیل کرنا ہی بہتر سمجھا، اور پھر اللہ نے بھی ان کے لیے آسانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور دل میں خیر تھی ان کے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں آپ کا بہت بڑا دشمن تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ بھی، جو کہ مجھے پہلے بہت دشمن کا چہرہ لگتا تھا، اب چہرہ بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور آپ کا دین بھی، جو کہ مجھے پہلے بہت برا لگتا تھا، وہ بھی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اچھے اخلاق کا، درگزر کرنے کا، معافی دینے کا. ٹھیک ہے، اس کے دور اثرات ہوتے ہیں. پھر واپسی پر حضرت سمامہ، اب دیکھیں اب ان کے نام کے ساتھ اسی لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان ہو گئے تھے. حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے پھر مکہ بھی گئے. جب وہاں گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر خوب ملامت کی کہ بھی تم اس طرح ہو کے بیٹھ گئے ہو اپنا دین چھوڑ کے. انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اب نہیں آئے گا. یعنی یمامہ سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ یمامہ کے آپ کہہ لیں کہ سردار تھے نا یہ.
تو وہاں سے ان کے پاس اناج آتا تھا. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے جو ہے نا اب وہاں سے کوئی اناج وغیرہ نہیں آئے گا جب تک کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیں. یعنی اب مسلمان ہوئے ہیں تو ایسے پکے مخلص اور سچے مسلمان، اور ایسی ان کی اب وفاداری تھی کہ انہوں نے کہہ دیا میں نے تمہارا جو ہے نا یہ جو تجارت وغیرہ ہوتی تھی یہ بند کر دینی ہے، کوئی تم لوگوں کو غلہ نہیں ملے گا. یعنی آپ کہہ لیں کہ اکنامک یا معاشی بائیکاٹ جو ہے نا وہ انہوں نے کرنے کا اعلان کیا، اور یہ کیا جا سکتا ہے دشمن کے ساتھ. چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، جس سے اب وہ لوگ مشکل میں پڑ گئے، کیونکہ ظاہر ہے ایک صحرائی علاقہ ہو جس پہ کوئی پیداوار نہیں ہوتی تو وہ تو سارے ڈیپینڈنٹ اسی پہ ہی ہوتے ہیں نا، ارد گرد کے علاقوں سے جہاں سے کوئی تجارت ہوتی ہے اور کہیں سے کچھ مال دے کے کچھ خریدا جاتا ہے. اب وہ لوگ مشکل میں پڑ گئے. ظاہر ہے اکنامک سینکشنز جو ہے وہ پرابلم تو کریٹ کرتی ہیں نا، جس طرح یہ آج کل سب جو یہودی کمپنی ہیں ان کے خلاف یہ جو ایک مسلمانوں نے چلائی کیمپین کہ یہ جو فلسطین غزہ کے لوگوں پر یہ مسلمان کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ تو یہ کیا جانا چاہیے، اور اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، لانگ ٹرم ایفیکٹ اس کا کافی برا ہوتا ہے، ہوا ہے ایفیکٹ ان لوگوں پہ بھی. بہرحال وہ لوگ مشکل میں پڑ گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ظاہر ہے آپ کا تو اخلاق ایسا تھا، آپ نے پھر اس ویسا ہی کیا. آپ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، کہ مطلب ظاہر ہے ایک صحرائی علاقہ قحط کی سچویشن ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ تم یہ نہ کرو ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں اس معاملے میں بھی کیسے کیسے اسباق ہیں کہ ایک تو یہ کہ دشمن کے ساتھ بھی خوش اخلاقی، اس کو سوچنے کا موقع دیا، ٹھیک ہے نا، اور تبلیغ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. حالانکہ دشمن تھا، کوئی ٹونٹ نہیں کیا، کوئی طنز نہیں کیا کہ دیکھا تم تو میرے قتل کے ارادے سے آئے تھے اب تم تو پکڑے گئے ہو، ایسا کچھ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ٹھیک ہے، سوالات کیے کہ جسے کہتے ہیں نا ایک تھاٹ دینا انسان کو، ہاں بھی کیا سوچتے ہو، اچھا ابھی نہیں سوچتے ہو، کچھ عرصہ رہو، آبزرو کرو، دیکھو، اور پھر دوبارہ سوال کیا، پھر اگلے دن پھر سوال کیا. چاہتے تو اسی وقت اس کو قتل کر سکتے تھے لیکن نہیں. ٹھیک ہے، آبزرو کرنے کا موقع دیا. یعنی جو اب کیونکہ یہ تو اب ان کے پاس آ گیا تھا نا، یعنی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ان کے شکنجے میں تھا تو چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اس کو موقع دیا انہوں نے. اب یہ ہمارے ایریا میں آ چکا ہے تو اس کو تھوڑا سا موقع دیا جانا چاہیے آبزرو کرنے کا. ٹھیک ہے، تو کوئی ٹونٹ نہیں کیا، کوئی اس کو بلا وجہ جو ہے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور اس کو اسلام کو تھوڑا سا آبزرو کرنے کا موقع دیا گیا، اور واقعی اس کا اثر ہوا اور وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. آگے ہے غزوہ بنو لحیان، ربیع الاول 6 ہجری. ابھی بھی محرم کے بعد پھر کچھ مہینے گزرے اور ربیع الاول. بنو لحیان وہی ہے جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام کو قتل کیا تھا. یہ واقعہ رجی آپ نے پڑھا تھا نا، وہ جو قرآن کے حافظ کچھ گئے تھے ان کو سکھانے کے لیے، دھوکے سے بلایا تھا پھر ان کو قتل کر دیا تھا. یہ حجاز کے بہت اندر اسفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدرے تاخیر کی تھی، یعنی تھوڑا سا ٹائم ان کو دیا تھا. مکہ کے قریب کا یہ علاقہ تھا. جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی، غزوہ احزاب کے بعد آپ کو پتا چلا تھا نا وہ جو ایک صحابی تھے جنہوں نے دونوں میں پھوٹ ڈلوائی تھی جا کے، تو مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے تھوڑے سے مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا. یہ بات ہم ہر دفعہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ نابینا صحابی تھی لیکن ان کی ایبلٹیز ایسی تھیں، کیونکہ کسی کی اس طرح مدینہ کے عورتوں بچوں کی ذمہ داری سونپنا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں تھی. تو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر کوئی معذور ہے فیملی میں تو اس کو کوئی ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ان ملکوں میں ہم آ کے یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو معذوروں کی بھی بہت قدردانی ہوتی ہے اور ان کو بھی پورے مواقع دیے جاتے ہیں جابس کے بھی، اور ان کو ان کی جو ابیلٹیز ہوتی ہیں اس کے مطابق ان کو کام کرنے دیا جاتا ہے. کوئی ان کا مذاق نہیں اڑاتا، کوئی ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا، کوئی ان کو کمتر نہیں سمجھتا. یہی طریقہ ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے، تو بہرحال ان کو ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کا انتظام سونپ کے جاتے تھے اور وہ بڑی اچھی طرح سے اپنی ذمہ داری انجام دیتے تھے. مدینہ کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ مختلف علاقوں کے نام ہیں.
یہ امج اور عثمان کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا تھا، بڑے جید صحابہ، بہت حافظ تھے، بہت پڑھے لکھے، اسی لیے ان کو چن کے بھیجا گیا تھا کہ بھئی وہ جا کے اچھی تبلیغ کریں گے، سکھائیں گے دین، لیکن ان سب کو انہوں نے دھوکے سے لے کے گئے تھے اور مار دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ان کے لیے دعائے رحمت کی، یعنی جہاں پہ ان کو شہید کیا گیا تھا، اور 2 روز تک یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لخیان کو خبر ہوئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی اب قریش میں نے بتایا نا مکہ کے آس پاس کا علاقہ تھا، ان کے اوپر تھوڑا سا اپنا روب ڈالنے کے لیے نا، ان کو مروب کرنے کے لیے ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بھیجا، کیونکہ یہ تو جو تھے بنو لخیان جو ہے نا، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ چکے تھے، تو یعنی یہاں پہ آلدو اس کی ہیڈنگ تو غزوہ بنو لخیان ہی ہے، لیکن اس طریقے سے کچھ ہوا نہیں تھا۔ بس مقصد یہی تھا کہ ان کو جو ہے اپنا ایک روب ڈالا جائے ان کے اوپر بھی، اور اس کے اوپر پھر قریش جو ہے ان کے اوپر بھی روب ڈالا جائے، اور یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی پھوٹ تو ان میں پڑ چکی تھی، اور غزوہ خندق کی ایک طرح کی ناکامی ان کی ہوئی تھی، واپس آئے تھے، تو مزید ان کے اوپر روب ڈالا جا رہا ہے تاکہ اسلام کا جو ہے نا ایک اچھی اسلام کی دھاک بٹھائی جائے۔ اس دستے نے کرال غمیم تک کا چکر لگایا، اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر پھر مدینہ واپس آ گئے، یعنی بس اپنی ایک موجودگی کا اور اپنی ایک طاقت کا احساس دلایا، اور تاکہ دشمن جو ہے ان کے اوپر روک پڑے اور آئندہ سے کوئی اس قسم کی حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے۔ بس آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے نیکسٹ ویک اللہ کے حکم سے کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ دعا کر لیجیے۔